إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا انجام، اس کا صلہ، اس کا کوئی مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جب انسان کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اللہ کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو کبھی بیان فرما دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ یہ ذکر نہیں کرتے کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ میں اور آپ اگر پانی بھرنے کے لیے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ موٹر بھی چلائیں اور وہ چل پڑے لیکن پانی نہ حاصل ہو رہا ہو، پانی پائپ پہ نہ آئے، تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ شاید پانی ختم ہو گیا، موٹر خراب ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا۔ فوراً سے ہم اٹھ کے اسے بند کرتے ہیں اور فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا 10 منٹ موٹر چلانا اس سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا تو ہمیں فکر ہوتی ہے۔ ہمارا مہینے بھر روزہ رکھنا، 1 دن نہیں، 10 منٹ نہیں، 2 دن، 4 دن، ہفتہ نہیں، بلکہ پورا مہینہ روزے رکھ کے صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، اس کی وجہ سے اپنے کام کاج اور محنت مزدوری کو ترک کر دینا، یہ بھی کسی مقصد کے لیے ہے۔ اور اگر اس روزے سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو پھر یہ روزہ مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بیان کیا ہے، جہاں یہ بیان کیا کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، وہاں فرمایا لعلکم تتقون کہ اس روزے کا مقصد تمہیں بھوکا رکھنا نہیں ہے، تمہیں پیاسا رکھنا نہیں ہے، تمہیں مشقت میں مبتلا کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا مقصد، میری اور آپ کی تمام عبادات کا مقصد، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس رب کی بندگی کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو
جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پیدا رب نے کیا ہے، وہ رب تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، اور اس تقوی کے لیے اللہ نے تمہیں بندگی کا اور عبادت کا حکم دیا۔ ورنہ جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ان سے اس بات کا مطالبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ یہ انسانوں سے مطالبہ ہے کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے، اور یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ اور اسی بندگی میں سے رمضان کے روزے بھی ہیں، اور اسی طرح جب ہم قربانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا مقصد بھی بیان کرتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کو نہ تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور یہ تقوی ہوتا کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، اور جب یہ دل میں ہوتا ہے تو انسان کے باقی اعضاء پہ اس کا اختیار ہوتا ہے، پھر باقی اعضاء سے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے دل میں تقوی ہے، لیکن نہ نماز کے قریب آئے، نہ روزے کے قریب آئے، نہ اس کا اخلاق اچھا ہو، نہ کردار اچھا ہو، نہ اسے طہارت اور پاکیزگی کا پتہ ہو، تو یہ متقی نہیں ہے، یہ تقوی والا نہیں ہے۔ تقوی کا محل تو دل ہے، لیکن اس کا اظہار انسان کی زبان سے بھی ہوتا ہے، اس کی نگاہوں سے بھی ہوتا ہے، اس کے کانوں سے بھی ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں سے بھی، اس کے پاؤں سے بھی، اس کے پورے جسم سے اس تقوی کا پھر اظہار ہوتا ہے۔ اب اس تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادتیں کرنے کا حکم دیا اور روزے رکھنے کا حکم دیا، تاکہ ہمارے اندر تقوی کی چارجنگ ہو، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنے صحابہ کو نصیحتیں کرتے رہے، پیغام دیتے رہے۔ تنہائی میں ہیں تو اللہ کے رسول پھر بھی کہتے ہیں اتق اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے پوشیدہ معاملات میں بھی اور اپنے ظاہری معاملات میں بھی۔ حتیٰ کہ آپ میدان عرفات میں ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہے، وہاں بھی آپ اس تقوی کا حکم دیتے ہیں اتقوا ربکم، کہ اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہ وہ عظیم کام جس کا حکم اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو بھی دیتے ہیں، پھر نبیوں کو بھی دیتے ہیں، اور امام الانبیاء کو بھی کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی، اے محبوب، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ مصطفیٰ ہیں، آپ ہمارے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ پیارے، کائنات میں سب سے افضل، لیکن کہا اتق اللہ، اے نبی آپ بھی تقوی اختیار کیجیے۔ یہ تقوی جس کی اتنی اہمیت کہ جناب ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 6 دن تک لگاتار کہتے رہے ابو ذر کوئی بات کہوں اس کو غور سے سننا۔ ایک دن آپ نے کہا، دوسرے دن بھی کہا، تیسرے دن بھی کہا، 6 دن تک آپ کہتے رہے ابو ذر کوئی بات کہوں اس کو غور سے سننا، اور پھر 7ویں دن اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ یہ اتنی اہمیت والی چیز، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ بھی عطا کر دیا، تو پھر اس مہینے میں آئیے اپنے تقوی کا جائزہ لیجئے کہ میرا ایک ایک روزہ میرے اندر تقوی پیدا کر رہا ہے یا تقوی کا حصول ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ اگر میرا روزہ مجھے متقی بنا رہا ہے تو یقیناً یہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ اور اگر تقوی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جیسے رمضان سے پہلے تھے، ایک عشرہ گزرنے کے باوجود ویسے ہی ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی،
تو پھر اس کا مطلب ہے ابھی تک روزے نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوں۔ اور صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں من لم يدع قول الدور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں پہ عمل نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس تقوی کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر بھی تقوی پیدا ہو رہا ہے یا نہیں۔ لیکن کس لیبارٹری میں جائیں، کہاں جا کے دیکھیں جہاں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہو؟ آج شوگر کے مریض ہیں تو ٹیسٹ کروا کے آ جاتے ہیں، کسی اور کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی صحت کیسی ہے۔ لیکن تقوی کو اگر میں نے چیک کرنا ہو تو کس لیبارٹری میں جانا پڑے گا، کہاں چلنا پڑے گا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے انسان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے متقی ترین انسان ہیں، آپ میرے بارے میں سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے، لیکن ہر انسان اپنی تنہائی کو جانتا ہے۔ اپنی تنہائیوں کو چیک کیجئے کہ میں جب اکیلا ہوتا ہوں، جب تنہا ہوتا ہوں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کائنات کا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کی رضامندی اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف جاتا ہوں یا اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہوں۔ جب میں ہوتا ہوں اور میرے ہاتھ میں میرا موبائل ہوتا ہے، اس وقت میں اچھی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سنتا ہوں، دین کی بات کرتا اور سنتا ہوں، یا وہاں پہ نافرمانی والے کام جو ڈھیر لگے ہوتے ہیں ان کی طرف جاتا ہوں۔ کبھی اپنی تنہائی میں بیٹھے ہوئے اس لمحے کو یاد کر کے فیصلہ کیجئے کہ میرے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے اندر کن کن معاملات میں تقوی پیدا ہو گیا ہے اور اللہ نے مجھے تقوی دے دیا ہے، یا اگر نہیں دیا تو اللہ مجھے دے دے، تو پھر تقوی کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا اپنا جائزہ لیجیے۔ علماء کرام نے تقوی کی بہت ساری تعریفات مختلف الفاظ میں، مختلف انداز میں بیان کی ہیں، لیکن جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک روایت جس میں وہ تقوی کی تعریف بیان کرتے ہیں، آئیں اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ بچہ جب اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ والد کہے بیٹا یہ کام کرو تو کر لیتا ہے، اور اگر روک دے تو رک جاتا ہے۔ یہ بندہ اپنے خالق اور مالک سے اگر ڈر جائے گا تو اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا۔ اللہ کہیں گے بندے اٹھ نماز پڑھ، یہ نماز کے لیے چل پڑے گا۔ اللہ کہیں گے زکوٰۃ دے، مال تجھے دیا ہے لیکن تو نے میرے راستے میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ بندہ رب کے راستے میں اٹھا کے مال دے دیتا ہے۔ رب نے حکم دیا تجھے صاحب استطاعت بنایا ہے، اٹھ جا کے بیت اللہ کا حج کر کے آ، یہ چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ کام کر، یہ کر لیتا ہے، اور جہاں رب نے کہا نہیں تو نے حرام نہیں کھانا، یہ سود سے باز آ گیا، رشوت سے رک گیا، اس کے کاروبار چل رہے تھے، ڈیلیں ہو رہی تھی، لیکن اس نے ساری کینسل کر دی کہ نہیں میرے رب کا حکم ہے۔ رب نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میرے رب کا فرمان میرے سامنے آ گیا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، حرام طریقوں سے نہیں کھانا، حرام کے قریب نہیں جانا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر اللہ کا خوف ہے، اور اس خوف کا تقاضا ہے کہ میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤں۔ رشوت لینے لگا تھا لیکن اسے یاد آیا کہ نہیں اس سے تو میرا رب ناراض ہوتا ہے، میرے پیغمبر نے منع کیا ہے، اپنا ہاتھ روک لیا، سود لینے لگا تھا، لیکن یاد آیا کہ یہ تو رب کے ساتھ جنگ ہے، اور اگر اس سے باز نہیں آیا تو رب تو یہ کہتا ہے
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر ہاتھ نہیں کھینچتے، سود سے باز نہیں آتے، یہ ڈیلیں کینسل نہیں کرتے، تو پھر اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تو رب سے جنگ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے اس حرام کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے رب کے ڈر کی وجہ سے جھوٹ کو چھوڑ دیا، غیبت سے روکا تو غیبت کو چھوڑ دیا، بہتان سے روکا تو اسے چھوڑ دیا، اور دوسروں کا حق کھانے سے، دھوکہ دینے سے روکا تو اسے چھوڑ دیا، اور فرائض کو ترک کرنے سے روکا تو میں نے ان کی ادائیگی شروع کر دی۔ اگر میرے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے تو پھر میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ اگر روزہ رکھنے سے پہلے مجھے حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں تھی، رب کیا چاہتا ہے، کس سے منع کرتا ہے، اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد میں نے یہ ساری چیزیں درست کر لی ہیں، صحیح کر لی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو گیا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے، روزہ اپنا مقصد دکھا رہا ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ بِالتَّنزِيلِ، تقوی نام ہے قرآن پہ عمل کرنے کا۔ رمضان سے پہلے مجھے توفیق نہیں ہوئی تھی، میں نے گزشتہ رمضان قرآن بند کر کے رکھا تھا، غلاف میں لپیٹ کے الماری میں اونچا رکھا۔ اس رمضان کے آغاز پہ مجھے توفیق مل گئی، میں نے روزہ رکھا اور اللہ کے احکامات کو پڑھنا چاہا، میں نے قرآن کو کھولا، قرآن کو پڑھا، اور آج 10 روزے گزرنے کے بعد میں 10 پارے پڑھ چکا ہوں، یا اس سے بھی زیادہ قرآن پڑھ چکا ہوں، اور قرآن کو سمجھ چکا ہوں، اور میں جاننے لگ گیا ہوں کہ قرآن نے فلاں چیز کا حکم دیا ہے، فلاں چیز سے روکا ہے۔ میں نے قرآن کو اپنے لیے کتاب ہدایت مان لیا ہے۔ پہلے میں فیصلے کروانے دنیا کے پاس جاتا تھا، اب روزے نے مجھے سکھا دیا ہے کہ نہیں، تیری زندگی میں رب نے قرآن دیا ہے تجھے، اپنی زندگی کی راہیں، اپنی زندگی کے فیصلے اس قرآن سے کروا لو۔ میں نے قرآن سے فیصلے کروانے شروع کر دیے ہیں۔ دنیا جو مرضی کہتی ہو، جسے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا، میں وہ نہیں کرتا، جسے قرآن نے کہہ دیا یہ کرنا ہے، میں وہ کرتا ہوں۔ میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، میں اپنوں بیگانوں کی پرواہ نہیں کر رہا، مجھے دنیا کے کوئی لالچ نہیں ہے، اور میں اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ لوگ ناراض ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں تو والعمل بالتنزیل، قرآن پہ عمل کرنے والا بن گیا ہوں۔ اگر اس روزے نے مجھے اور آپ کو قرآن سے جوڑ دیا ہے تو پھر تو یہ روزہ فائدہ دے رہا ہے، مقصد پورا کر رہا ہے۔ اور اگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے روزے تو رکھ لیے، عشرہ تو گزار لیا، اس کے تذکرے تو میں نے کر لیے، لیکن قرآن سے نہیں جڑ سکا، نہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہوئی، نہ قرآن سننے کی توفیق ہوئی، نہ قرآن سمجھنے کی توفیق ہوئی، اور نہ ہی اس پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، تو پھر اس روزے نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ والعمل بالتنزیل، روزہ تقاضا کرتا ہے کہ بندے تو نے متقی بننا ہے، اور متقی قرآن کو تھامے بغیر نہیں بن سکتا۔ جو قرآن سے دور ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ رب تو اس کے بارے میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قرآن سے دور ہو کے متقی بننا تو دور کی بات ہے، اللہ تو کہتے ہیں جو قرآن سے اعراض کرے گا دور ہو جائے گا، اس کی معیشت بھی کمزور اور تنگ دست رہے گا وہ، اور آخرت میں بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو کیا روزہ رکھنے کے بعد میں قرآن کے قریب ہوا ہوں، یا ابھی تک میں نے قرآن نہیں کھولا؟ قرآن جہاں رکھا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پڑھنے والے پڑھیں گے، مجھے نہیں پڑھنا آتا، مجھے توفیق نہیں ملتی، میں قرآن سے ابھی تک دور ہوں، قرآن سے فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہوں، قرآن کے احکامات کو لینے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر اس روزے نے مجھے نہیں دیا کچھ۔ اور تیسری چیز والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے ہر انسان دیکھ سکتا ہے، میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دیا ہوا ہے، جو عطا فرما رکھا ہے، کیا ہم اس کے حقدار اور مستحق ہیں؟ کیا ہماری حیثیت اتنی ہے
کہ اللہ نے ہمیں جو دے رکھا ہے اگر اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے دیتے تو کیا اتنا بھی ہمیں مل سکتا تھا؟ آج دنیا ہم اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں نا، کتنی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، چاہے زندگی ساری لگا دیں، اور جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ مل کے ہی رہے گا، اور جو نہیں لکھا وہ ساری محنتیں کر کے مشقتیں برداشت کر کے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ والقناعۃ بالقلیل، لیکن میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جو اللہ نے دے رکھا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں، کسی کو بہت سارا دے کے واپس لے لیتے ہیں، یہ تو رب کی مرضی ہے۔ رب العالمین جیسے چاہتے ہیں اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ اگر میرا ظرف اس سے بڑا ہوتا تو مجھے اس سے زیادہ مل جاتا، میرا ظرف اتنا ہی تھا جتنا رب نے مجھے دے رکھا ہے، میری حیثیت سے زیادہ ہے، میرے اعمال سے بڑھ کے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمتیں واپس لینا چاہیں تو کیا ہمارا کوئی اختیار ہے؟ ہم نے کوئی رب سے یہ نعمتیں خریدی ہیں؟ اللہ نے سلامت ہاتھ دیے ہیں، سلامت پاؤں دیے ہیں، چلنے کی توفیق دی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، کھانے پینے کے لیے نعمتوں سے نوازا ہے، چلنے پھرنے کے لیے سواریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں دے رکھی؟ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ آج کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اوپر ہونے والے انعامات کو ذرا یاد کیجئے کہ اللہ نے کس کس انداز سے میرے اوپر انعام فرمائے ہیں۔ میں پانی کا ایک حقیر سا قطرہ تھا، اللہ نے وہاں سے حفاظتیں کی ہیں، ماں کے پیٹ میں حفاظتیں کی ہیں، جنم کنجی کے معاملات میں حفاظتیں ہوئی ہیں، پھر چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا، رب نے وہاں حفاظتیں کی ہیں، اور پھر دنیا میں بھیجا ہے اور مجھے سلامت بنایا ہے، میں چلتا پھرتا ہوں، کماتا ہوں، کھاتا ہوں، لگاتا ہوں، لیکن دیکھوں تو صحیح کہ رب کے دیے پہ راضی بھی ہوں یا نہیں۔ رب نے جو عطا فرما رکھا ہے اس پہ خوش بھی ہوں یا اس پہ میں ہر وقت نکتہ چینیاں کرتا ہوں، حاشیہ نشینیاں کر رہا ہوں کہ اللہ نے فلاں کو اتنا دے رکھا ہے، فلاں کو نواز رکھا ہے، مجھے غریب کیوں بنا دیا ہے؟ کیا میری حیثیت اس سے بڑھ کے ہوتی تو اللہ مجھے اور دے دیتے؟ میری حیثیت یہی تھی، رب نے مجھے یہی دیا ہے۔ آپ ایک برتن میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اس کی حیثیت سے بڑھ کے نہیں ڈالتے کہ اگر بڑھ کے ڈالا تو گر جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اپنے ظرف کو بڑا کیجئے۔ اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی زیادہ دے تو آپ اپنا ظرف جتنا بڑا رکھیں گے، جتنا وسیع رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھر دیں گے۔ لیکن یہ دیکھ کے کہ فلاں کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، اسے کیوں ملا ہوا ہے، اس سے حسد کرنا، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نواز رکھا ہے۔ اگر میں اس فضل کے قابل ہوتا اللہ مجھے بھی دے دیتے، لیکن فلاں کو اگر فضل ملا ہے تو اس پہ حسد نہیں۔ آپ کو چاہیے تو رب سے دعا کیجئے، رب آپ کو بھی دینے پہ قادر ہے، لیکن ہم دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی ہے، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ تو فلاں کو ملنی چاہیے تھی، اس کو یہ علم ملا تو کیوں ملا، اس کو مال ملا تو کیوں ملا، اس کو یہ عہدہ اور منصب ملا تو کیوں ملا۔ اپنے دل میں کڑتے رہتے ہیں، تنگ ہوتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، دوسرے کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بجائے اس کے کہ ہم نعمتیں دے کے اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوں اور قناعت کو چھوڑیں، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ فلاں کے پاس ہے، اللہ اسے اور زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ نے مجھ سے لے کے تو اسے نہیں دیا نا، اگر کسی کو مال دیا ہے تو کیا میرے سے لے کے اسے نوازا ہے؟ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو کیا میرے سے چھین کے اسے دیا گیا؟ اللہ نے اگر کسی کو عہدہ اور منصب دیا ہے تو مجھ سے تو نہیں چھینا گیا، میں پھر کس لیے ناراض ہوتا ہوں، تنگ ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ فلاں کو کیوں مل گیا؟ اللہ اسے اور زیادہ نوازے، مجھے ضرورت ہے تو اللہ مجھے بھی دے دے۔ لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کے پاس بہت کچھ ہے اور پھر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے
کی تقسیم پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس کو جو دے رکھا ہے والقناعۃ بالقلیل، تھوڑا ہی صحیح لیکن اس پہ قناعت اختیار کرنا، متقی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے، اس پہ قناعت اختیار نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے لوگوں سے، دیکھو فلاں سحری میں یہ کھاتا ہے، افطاری میں وہ یہ کھاتا ہے، وہ دیکھو نا عید آ رہی ہے اس پہ اس کے بچوں کے لباس ایسا ہے، اس کا اپنا لباس ایسا ہے، اس نے اتنی تیاریاں کر لی ہیں، اس نے گھر میں رنگ روغن کر لیا ہے۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے ان میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی رمضان کے مہینے میں اس میں بھی مقابلہ کیجئے کہ وہ رب کے لیے نماز کے لیے آتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ رب کے قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، وہ خیر کی بات کہتا اور سنتا ہے، اور وہ تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کے پورا قرآن اس نے سن لیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں بازاروں میں پھرتا رہا، میں مارکیٹوں میں جاتا رہا، میں خریداریاں کرتا رہا، میں اپنی رمضان کی بابرکت راتوں کو ضائع کرتا رہا، اور وہ اللہ کے گھر میں گزارتا رہا۔ یہاں پہ ہم مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ مقابلہ دنیا کے معاملات میں نہیں ہوتا، مقابلہ تو دین کے معاملات میں کیجئے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رب کی رحمت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیے۔ لیکن ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے لباس میں، اپنی گاڑی میں، اپنے مکان میں، اپنی دکان میں، دنیا کے معاملات میں، اپنے بچوں کی تربیت تو خیر کہاں، اپنے بچوں کے لباس اور ان کے لیے کچھ بنانے کے چکر میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں واپس بھی لے سکتے ہیں۔ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، نواز رکھا ہے مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو والقناعۃ بالقلیل، اگر روزے نے مجھے سکھایا ہے کہ جو رب نے دیا مجھے سحری میں کم ملا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، افطاری میں کم ملا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میرے نصیب کا یہی تھا، میرے مقدر میں یہی تھا، وہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اگر روزہ یہ سکھاتا ہے کہ ہاں تم نے اللہ کے دیے پہ راضی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ دے کے کہہ دیں کہ ہاتھ روک لو تو روک لینا، نہیں کھانا، سحری سے لے کر افطاری تک رب نے دیا ہوا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، لیکن کہا کہ کھانا اور پینا نہیں ہے، نہیں کھاتے اور پیتے کیونکہ اللہ نے روکا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے۔ لیکن پھر بعد میں اسی رب نے یہ بھی کہا کہ تم نے سود نہیں کھانا، جوا نہیں لینا، تم نے رشوت نہیں لینی، تم نے یتیموں کا مال نہیں کھانا، تم نے دھوکہ نہیں دینا، تم نے حرام اور ناجائز کاروبار تجارت نہیں کرنی، اس وقت ہم کیوں نہیں رکتے؟ تو والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے۔ اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن میں اور آپ تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نہ بیوی ساتھ جانے کو تیار ہوگی، نہ بیوی کے ساتھ خامد جانے کو تیار ہوگا، نہ اولاد جو جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ ساتھ جانے کو تیار ہوگی، نہ ماں باپ ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے۔ دنیا میں بڑی رحمت کیا کرتے تھے، بڑا خیال رکھا کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد وہ بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، قبر میں دفن ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اس دن کی تیاری سکھاتا ہے تقویٰ۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد میرے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، میں نے وہ اعمال نہیں شروع کیے جس سے آخرت کی تیاری ہوتی ہے، تو والاستعداد لیوم الرحیل کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے سفر کے دن کی تیاری کروں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے ذرا اسے دیکھو، اسے چیک کرو۔ ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم کل سے مراد پتہ کیا لیتے ہیں؟ کل جو 12واں روزہ آئے گا اس کی سحری اور افطاری کیسے کرنی ہے، کل جب عید آئے گی تو اس کی تیاریاں کیسے کرنی ہیں، کل جب عید پہ لوگوں سے ملنے جائیں گے تو کون سا لباس پہن کے جائیں گے، ہم تو یہ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور رب کہتا ہے اس دنیا کی زندگی کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آگے کی منازل، آگے کے مراحل آنے والے ہیں، ان مراحل کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے ذرا وہ چیک کر لو۔ دنیا میں ہم نے چھوٹا سا سفر کرنا ہو
بڑا زیادہ راہ کا اہتمام کرتے ہیں، بے اختیار کر کے رکھتے ہیں کہ وقت آئے گا تو نکل جائیں گے، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں، لیکن اس آخرت کی تیاری کے لیے جہاں اللہ نے حکم دیا وَتَزَوَّدُوا کہ تم زیادہ راہ تیار کرو، اور وہ زیادہ راہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زیادہ راہ جو آخرت کے لیے، دنیا کے لیے ہر جگہ کام آنے والا ہے، وہ تقویٰ کا زیادہ راہ ہے۔ اس تقویٰ کو ہم نے کتنا اپنے پاس جمع کیا ہے؟ میرے اور آپ کے روزے نے یہ تقویٰ ہمیں کتنا دیا ہے؟ ہمیں اس آخرت کی کتنی تیاری پہ لگا دیا ہے؟ کہنے کا تو ہمیں آخرت کی فکر ہے، مجھے بھی آخرت کی فکر ہے، آپ کو بھی آخرت کی فکر ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، ہمیں تو صرف دنیا کی فکر ہے، اپنے کل کی فکر ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو پھر ہم زیادہ آخرت کے بارے میں سوچتے یا دنیا کے بارے میں سوچتے؟ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، دنیا کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اور آخرت کے لیے کتنے گھنٹے نکالتا ہے۔ اسی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ زیادہ ہماری چاہت کیا ہے، زیادہ ہماری محنت کیا ہے، اور زیادہ ہمیں فکر کس بات کی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، جس دن ہم نے اکیلے اس دنیا سے جانا ہے، پھر رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہ ایسا مرحلہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ نہ دنیا کی رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ دنیا کی دوستیاں کام آئیں گی، نہ یہ تعلقات کام آئیں گے، نہ مال کمانا اور لگانا کام آئے گا۔ وہاں تو انسان کی نیکی کام آئے گی، اور اس دن ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، اولاد والدین سے بھاگ رہی ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہے ہیں، بیوی اپنے خامن سے بھاگ رہی ہے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، اور ہر بندہ اپنے معاملے میں پریشان ہے۔ اس پریشانی کے لمحے کے آنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ ہم ہیں اور ہم اس کے لیے کتنے تیار بیٹھے۔ عقل مند سمجھدار وہ نہیں ہوتا جو دنیا بہت کما لیتا ہے، کم وقت میں بڑی ترقی کر لیتا ہے، جوانی میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ نہیں، عقل مند سمجھدار وہ ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند سمجھدار وہ ہے جو اپنی حقیقت کو جانتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تیاری کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کے بعد کے جو مراحل ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے شدت والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے۔ ہم نے 4 چیزیں تقوی کے حوالے سے ذکر کی کہ تقوی اللہ کے خوف، قرآن مجید پہ عمل کرنے اور قناعت اختیار کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے، ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ اور میرا اور آپ کا روزہ اس لیے ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ان 4 چیزوں میں 10 روزے رکھنے کے بعد اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر اضافہ ہوا ہے تو اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، اور اگر اضافہ نہیں ہوا تو پھر مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 10 منٹ موٹر بغیر پانی کے چلے تو مجھے فکر ہے، 10 دن اگر میں محنت کر کے دن رات چل کے تقوی کے بغیر چلتا رہا، ایسے خشک چل گیا تو پھر میرا کیا بنے گا اور میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ رمضان رخصت ہو گیا اور میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو بدبخت لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ مجھے اس رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، کہنے اور سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب